الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد والله عالم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا انی ولو آیہ رواہ البخاری۔ اما بعد، عزیز سامعین کرام، ایمان اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ ایمان کی دولت کے بغیر انسان دنیا میں چلو جیسے تیسے کہیں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آخرت میں ناممکن ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج کے دور میں ایمان کا ہونا کسی نعمت عظیمہ سے کم نہیں، اور بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کے حصے میں ایمان آیا۔ ایمان کی نعمت بڑی دولت ہے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ بھئی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان کو کھانے والی 7 آفات، کہ یہ ایسی آفات ہیں جو انسان کے قیمتی ترین اثاثے ایمان کو بھی ختم کر دیتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں ایمان کی کتنی بے قدری ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگوں کو ایمان کا پتہ نہیں، اور پتہ ہے تو زبان کلامی اور بے قدری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ عزیز سامعین کرام، ایمان بڑی دولت ہے، اس کی قدر بھی ویسے کی جائے۔ تو حفاظت ایمان کیسے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی بیان فرمائی ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایمان ہوگا عمل ثمریں گے۔ ایمان ہوگا ایک آدمی خوبصورت انسان ہوگا، خوبصورت ایمان والا آدمی بہترین مسلمان ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ صادق ہوگا، وہ صابر ہوگا، وہ محسنین کے اندر ہوگا، اس کی صفات بے شمار ہوں گی، جو انسانیت کے لیے بھرپور نفع دینے والا آدمی ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبین ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بات یہ تھی کہ یہ حکم تھا صاحب ایمان لوگوں کو۔ ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر کچھ بھی پلے نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو قوم ہے، رسمی لوگ، وہ کیوں کسی عبادت کا وزن نہیں اٹھا سکتے؟ کیونکہ ان کے اندر طاقت ایمانی نہیں، ایمان کی وہ مضبوطی نہیں جس سے وہ اس عمل کا وزن اٹھا سکے۔ فرمایا کہ آپ کیا کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، خوف خدا اختیار کرنا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ ایمان کو طاقت دیتا ہے، عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز فوت نہ ہو مگر مسلمان ہو۔ بھئی موت تو جاری و ساری ہے، کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ کوئی آدمی موت سے بچ نہیں سکتا، اب موت کو روک بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں مقصد کیا تھا ولا تموتن کا؟ مقصد یہ تھا کہ موت آئے گی، تمہارے پاس ایک ہی چانس ہے اور ایک ہی آپشن ہے۔ اگر تم مرنا تو کیا بن کے مرنا ہے؟ ہاں، فرما بردار۔ مسلمان مانا فرما بردار ہو کے اور تسلیم خم کر کے۔ فوت ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں فوت ہونا۔ اگر اس کے علاوہ فوت ہوئے تو کوئی نتیجہ، جہاں زندگی بدتر، موت اس سے بدتر، انجام اس سے بدتر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز سامعین کرام، جب ہمیں معلوم ہے کہ نعمت ایمانی جو ہے اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے، لیکن آدمی کالا ہونا تو پھر بھی جنت چلا جائے گا، ایمان ہو، غریب ہو جنت چلا جائے گا، کمزور ہو پھر بھی چلا جائے گا، 20 سال کی عمر میں فوت ہو گیا ہو، حالت ایمانی ہو، جنت چلا جائے گا۔ تو بھائی جو مرضی ہو، قیدی، اسیر، کوئی بھی معذور بھی جنت چلا جائے گا طاقت ایمانی سے۔ لیکن اگر ایمان نہ ہو تو حسب ہو، نسب ہو، حسن ہو، طاقت ہو اور دولت ہو، شہرت ہو، ساری چیزیں مل جائیں ایک آدمی کے اندر، پھر بھی وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ،
सुम्मा इस्तक़ामू। तो फरमाया जो लोग ये कहते हैं ना, ये ईमान की हिफाजत और कदर की बात है। देखें, फरमाया जो लोग कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि हमारा परवरदिगार कौन है, पालने वाला कौन है, हमारी बका किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। जिन्होंने ये इकरार कर लिया है, जुबानी नहीं, सुम्मा इस्तक़ामू, उसी के ऊपर सारी जिंदगी इस्तकामत से। भाई ये कोई ईमान छोटी दौलत नहीं है, ये कोई आदमी समझे कोई छोटी मोटी दौलत है, ये बड़ी सबसे बड़ी दौलत है। ईमान सबसे बड़ी दौलत, इसको कदर करें, ये कोई बाजारी ईमान ना बनाएं। ईमान के मामले में तहकीक, ईमान के मामले में कॉन्शियस रहें, ईमान के मामले में आप कोई जो है ऐसा मामला ना करें कि आपका ईमान खराब हो जाए। तो ईमान एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखें ये सूरतुल फातिहा है ना, हर नमाज के हर रकअत में पढ़ी जाती है, और ये इसकी बेशुमार मामलात हैं। तो हमारा मौजू नहीं, मैं आपको एक दलील देता हूँ। बेशुमार कुरान मजीद के अंदर दुआएं हैं, पैगम्बरों ने भी मांगी हैं, मुजर्रब है, मुकर्रब अल्लाह ताला के यहाँ करने वाली हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बंदा मोमिन तू मुझसे ये मांग, और ज़रूर ही मांग। वो क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी सिरात मुस्तकीम सबसे ज़रूरी दुआ है। सेहत भी अहम है, जिंदा होना भी अहम है, दौलत भी अहम है, औलाद का होना भी इनाम है, लेकिन फरमाया हिदायत का होना सबसे अहम है। हिदायत का होना, हाँ, इसीलिए फरमाया कि तुम क्या करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की दुआ है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया कि जो लोग ये कहते हैं हमारा परवरदिगार कौन है, अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और इसी पर इस्तिकामत अख्तियार करते हैं। तो फरमाया कि ये कोई छोटी बात नहीं। एक सहाबी आया, सादा आदमी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि भाई मुझे कोई जो है ना आप ऐसी नसीहत बात करे, पल्लू से बांध लूँ और मैं कभी भाई दीन के असास से हटूँ ना। फरमाया तुम कहो कि भाई आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कि मैं किस पर ईमान लाया, हाँ अल्लाह पर ईमान, इस बात का इकरार करो, आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह ताला पर ईमान और इस पर इस्तकामत, ये बड़ी ज़रूरी बात है। फरमाया कि अल्लाह जल्ला शान फस्तक़िम कमा उमिरता, भाई जैसा आपको हुक्म दिया गया ना, पक्के आपने ऐसे रहना, इस्तकामत का पहाड़। तो भाई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अब अगला इनाम है। फरमाया क्या, फरमाया कि सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस पर कौन सी चीज़ें नाजिल होती हैं, मलाइका, मलाइका की जमातें नाजिल होती हैं। कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, वो आके ये कहते हैं क्या कि अन ला तख़ाफ़, अल्लाह तख़ाफ़, यानी आप खौफ न करें। खौफ होता है मुस्तकबिल से, जब मैं फौत हो रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा, फरमाया कि आपने हाल और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करनी, आपका महफूज हो गया। जिसको फरिश्ते आके कहें यक़ूलून सलामुन अलैकुम, उस आदमी को फिर कोई फिक्र की ज़रूरत है नहीं। फरमाया नहीं, अल्लाह तख़ाफ़ू, आगे क्या फरमाया, वला तहज़न, हुज़्न होता है गम, और गम का ताल्लुक़ होता है माजी से। फरमाया पीछे की भी फिक्र न करें, क्या है, आप पीछे की भी फिक्र न करें, तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और फरमाया अबशिरू बिल जन्नति अल्लती, आप क्या करें, अबशिरू बिल जन्नत, इसको क्या, कौन सी खुशखबरी है, जन्नत। तो फरमाया जन्नत की वो खुशखबरी है कि जिसका तुमसे वादा किया गया। तो क्या है ना, तो मकसूद ये है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ईमान की हिफाजत, ईमान की अहमियत यह हमारे ज़हनों में हो। तो अब ईमान को खाने वाली वो 7 आफात क्या है, और भी कई हैं, आपने तो 7 लिखी है, बेशुमार और भी हो सकती है। तो ईमान को पहले सबसे ज्यादा जिसको खतरा है ना भाई, वो पहला है शिर्क। ये एक ऐसी शिर्क है ना, आधी अधूरी मालूमात है अल्लाह ताला के बारे में, आधी अधूरी मालूमात, और उसके बारे में, अल्लाह ताला के बारे में उसका उलूहियत का तसव्वुर हो, रबूबियत का तसव्वुर हो, या कोई और तसव्वुर हो, वो क्या है, सारा वो कमज़ोर होता है। अल्लाह ताला की हस्ती को ऐसा पेश किया जाता है कि वो मानने के बावजूद उसको लगता है अगर ज़िंदगी की गाड़ी चलानी है और आखिरत में भी कामयाब होना है तो फिर दूसरी हस्तियों को साथ मिलाना पड़ेगा, फिर जाके कामयाबी हमें मुयस्सर है। तो वो शिर्क है।
اور شرک دیکھیں اتنی بڑی بیماری ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، فرمایا وہ رحیم، وہ کریم، وہ معاف کرنے والا، وہ رحمتیں جو ہے برسانے والا، فرمایا یہ جرم اتنا کبھی ہے، یہ نالیکی اتنی بڑی ہے، یہ ناانصافی اتنی بڑی ہے، یہ نمک حرامی اتنی بڑی ہے کہ احسان فراموشی اتنی بڑی ہے شرک کرنا، کہ فرمایا کہ ہم اس کو معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، وہ ذات باری تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گی، ہاں اس کے سوا اور چاہے جس کو معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بتایا، شرک، جو شرک ظلم عظیم ہے، شرک اگر انسان کی زندگی میں آ گیا اور توبہ نہ کی تو فرمایا کہ یہ ایسا بہودہ جو ہے عقیدہ ہے کہ فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، قرآن مجید میں یہ اتنی بڑی تنبیہ بیان کی گئی، اے انسان اگر تمہارے وجود سے شرک جیسا فعل سرزد ہوا تو فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال ہم عکارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب عمل قابل قبول نہ ہوگا تو فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کے عمل کیا ہو گئے سارے، وہ اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ بڑا ضروری ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ دیکھیں اسلام ہے اور باقی ادیان باطلہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ اسلام، یہ دین سب سے سچا دین، اگر اسی سچے دین کو ایک جملے میں بیان کیا جائے اسلامی آئیڈیالوجی کو، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی وحدت کا اعلان ہے۔ جہاں اس کی ذات کی وحدت کا اعلان تھا وہاں اس کی الوہیت کی وحدت کا اعلان کرایا گیا۔ فرمایا کہ یہ اسلام ایک ہی جملہ کہیں تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الوہیت کے لائق نہیں، حالانکہ کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الوہیت، جو کہ جامع صفت جو ہے نا، یہ لفظ ہے، صفاتی نام ہے، اور 147 بار مختلف صیغوں سے قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ قوم کو بڑی ضرورت ہے کہ جو یہ الہ کا مفہوم ہے بتانے کے، یہ خالی معبود تک مقید کرنا، مثال قرآن مجید میں اس کی الوہیت کے اندر کیا کیا صفات ہیں اس کا جامع تصور پایا جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں، تو بھائی بات سادہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسلام کا ایک کیا ہے، اس شرک سے بچا کیسے جائے گا۔ لیکن میں سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا جامع، واضح، آسان اور سچا تعارف ہے نا، وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے نا، وہ 5 سینس، وہ حواس 5 میں نہیں آ سکتے۔ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سن سکتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چھو سکتے ہیں، وہ حواس 5 سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جب وہ آ نہیں سکتا تو اس کا تعارف کیسے آئے گا؟ تو بھائی اس کا تعارف وہ خود کرائے گا، اور وہ سلسلہ تھا وحی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا اپنا تعارف کرایا، وہ کون سا سلسلہ تھا؟ سلسلہ وحی، کہ وحی وہ غیب کی اخبار اور خبریں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جامع تصور پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو تصور ہے آخر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بہترین تصور، سب سے آسان، سب سے جامع، سب سے مضبوط، وہ خود قرآن مجید ہے۔ بدقسمتی سے قرآن سے قوم دور ہوئی تو اس ایمان سے بھی قوم دور ہوئی۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارا آپ پڑھتے جائیں، یہ کس کی باتیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ والناس تک آپ پڑھیں گے، کون سا قرآن مجید کا صفحہ ہے جہاں اس ذات باری تعالیٰ کا تذکرہ نہ ہو، وہاں اس کی صفات کا، اس کی ذات کا ذکر نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب قرآن سے دور ہوئے تو پھر یہ شرکیات، خرافات میں کھو گئے۔ حالانکہ دیکھیں یہ 45-45% آیات
ایسی ہیں جس میں اسم الجلالہ خود اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہے، باقی صفاتی نام چھوڑیں، یہ رب کا لفظ ہے، یہ 978 بار ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، مختلف صیغوں اور مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ اسی طرح رحمان ہے 57 بار آیا، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، سمیع ہے، علیم ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا۔ تو بھائی جب انسان قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو اپنا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اللہ کی معرفت گھر کرتی جائے گی، شرک جیسے جو ہے بدبودار نظریے سے وہ دور ہوتا جائے گا، اس سے دور گویا ہدایت سے دور، اس سے دور گویا توحید سے دور، اس سے دور گویا ایمان سے دور۔ عزیز سامعین کرام، جس کلمے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر کی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر پیغمبر کا یہی مقصد تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے وہ کیا تھے؟ بھائی ان کی طرف وہی کیا آئی؟ نوحی الیہ انما الہکم الہ، ہاں تو بھائی یہ وہی تھی، اور یہ تھی کہ بھائی لا الہ الا انا فاعبدون، یہ وہی تھی۔ عزیز سامعین اکرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے پیغمبر لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن آج وہ پھر شرک کے بازار گرم ہو جائیں تو آپ دیکھیں پھر کیا ہے۔ آج ایک مسلمان صاحبی ستارہ پرستوں والا عقیدہ رکھتا ہے، ستارے گردش میں، آج بیچاروں کے ستارے، اللہ کو ماننے والوں کے ستارے بھی گردش میں، وہ جو ہے انسانوں کا اپنا مشکل کشا بنا کے کھڑے۔ کتنا دکھ ہے، کتنا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جب یہ حالات ہوں گے، اور توہم پرستی آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہ فلاں مہینہ جو ہے نا اس میں یہ کام نہیں کرنا، دنوں کو نحوست، گھڑیوں کو نحوست، اور اسی طرح جی ہر طرح علم العدد آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کتنا ہے عدد پہلے نکالتے ہیں، تو یہ سارے توہم پرستی کی معاملات ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اسلام کا ایک جامع اصول یہ ہے کہ بھئی یہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ تو بہرحال اس حوالے سے چونکہ ہم نے بے شمار باتیں کی ہیں، تو بھائی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید سے، اگر یہ شرک سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدت، اس کی صفات اور افعال کی وحدت کا جو ہے نا وہ اپنا ایمان بنائے، تو وہ ایسی ذات لیس کمثلہ شیء، وہ ایسی ذات جو ولا یشرک فی حکمہ احد، تو اس کا کوئی فیصلوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، وہی ہے رب العالمین، وہی ہے مالک یوم الدین، ہر طاقت کا منبع وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ذرا پوچھیں، ہاں بھائی آپ ذرا بتائیں، کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو بھائی آپ بندے بیٹھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کافی نہیں؟ مومن کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مومنین کی یہ پکار ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بھائی اللہ ہمیں کافی ہے، مانگنے والے بے شمار ہیں، دینے والا ایک ہی کافی، اللہ ہی کافی۔ اور فرمایا کہ بہترین کارساز، بہترین کارساز ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، شرک ایمان کو کھانے والی سب سے بڑی آفت ہے۔ پھر ایک ہے شرک خفی، ریاکاری، یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو کرتا ہے، عمل تو دیکھنے میں صحیح ہے، اصولوں کو بھی صحیح مطابق ہے، لیکن اس کی جو دماغ ہے، نیت کا مسئلہ ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں، بلکہ بھئی دنیا کو پتہ چلے، دکھاوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو کوئی آدمی چاہے جتنا مرضی عمل ہو، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے عمل نہیں، بلکہ عمل کے پیچھے نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، جب یہ ہوگی تو پھر یہ کمال ہو جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، ایک یہ چیز ہے کہ انسان کے ایمان کو کھانے والی آفت کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ دوسری بڑی آفت ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، حب الدنیا۔ انسان دنیا کی محبت میں کسی ضابطے، کسی قانون، کسی اصول، کسی دین، کسی شریعت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بس ہے دولت، دولت ہے اور بس۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَمَّرَةِ
والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی حقیقت کو بتا دیا۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہے کیا چیز؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو مرغوب چیزیں ان کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ یہ جو ہیں مرغوب چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچتے اپنی طرف، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی۔ اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہیٹ لسٹ پہ بیان فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت۔ تو انسان جو ہے عورتوں کی محبت میں اپنا جو ہے یہ دنیا کے اندر یہ اس کا ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح بیٹوں سے محبت، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی اپنی تباہی کر دیتا۔ اولاد کی محبت میں اسی طرح فرمایا سونے اور چاندی کے خزانے، دولت کی محبت، اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ نشان زدہ گھوڑے یعنی سواری، آج کل تو پراڈو لے گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیوں کے خواب، اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ یہ کھیتیاں اور باغات، ان سے تو یہ محبت ہے فطری چیز۔ بھائی کون ہے جس کو اپنی جان سے محبت نہیں؟ کون ہے جس کو اپنے اولاد سے محبت نہیں؟ جہاں توازن کی بات ہو رہی، یہ فطری چیز ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک بات یاد رکھنا، جب کردار اور اولاد مقابلے میں ہے تو کردار جی، جب اسلام اور عورت کو تولا جائے تو پھر اسلام کا توازن، کیونکہ اسلام ایک متوازی دین ہے، وہ کسی کے حق کھانے کی کوئی ترغیب۔ آپ اتنے عرصے سے سن رہے ہیں باتیں، اور بعض لوگوں کی عمریں کافی ہے، کیا اسلام نے کسی بھی رشتے کی حق تلفی کا کہیں تعلیم دی ہے؟ کسی بھی رشتے کی حق تلفی نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کی۔ تو یہ طبعی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا توازن قائم کرنا، بھئی اولاد بھی ہے، اولاد ایسی نہ ہو کہ اس کی محبت میں غلط فیصلے کرے اور رزق غلط کمانا شروع کر دے یا معاملات غلط کرے، اللہ کی بغاوت کو اختیار کر لے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، یہ سارا جو معاملہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو دنیا کی محبت میں اگر تمہیں مل بھی گئی دنیا تو پھر تم نہیں رہو گے۔ بھائی آدمی کے پاس دولت کے بھنڈار ہوں اور اس کی زمینیں ہوں اور سارا کچھ ہے، تو رہنا اتنے کتنی عمر ہے؟ میرے آدمی کے 100 مربے ہوں، روٹیاں 2-3 ہی کھانی ہیں۔ میں اگر وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم 50 من آٹا یا گندم کھا جائے گا، نہیں، وہ جتنا مرضی ہو لیکن پیٹ کی ضرورت اتنی ہے، وہی 2 روٹیاں، بلکہ وہ ڈاکٹر روکتے ہیں کم کھائیں۔ تو پھر تو فرمایا کہ یہ اگر ہوں بھی صحیح، یہ ہوں تو حلال کی ہوں تو شکر ادا کریں۔ نیک صالح بیوی سے بہترین نعمت کیا ہوگی؟ لیکن فتنہ نہ ہو۔ تو انسان جس چیز کی بالا دستی ہے وہ ایمان ہے۔ تو بھائی حب دنیا، جو آدمی دنیا کے لیے ایمان بیچ دے، اپنا کردار ختم کر دے، وہ کہے کہ نہیں جی یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ذات باری تعالیٰ نے واضح بتایا، اے صاحب ایمان لوگو، یہ مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ یعنی مال نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن یہ ایسے نہ ہو کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ ان کی محبت میں، ان کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ رہنے کے لیے اگر یہ تم نے فیصلہ غلط کر لیا تو یہ مال اور اولاد جو ہے نا، یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ آخرت میں آپ کو یہ شرط لگائی گئی کہ ہر فوت ہونے والے آدمی کے کم از کم اکاؤنٹ میں 20-25 ہزار ہو، پھر یہ جنت جائے گا۔ شرط ہے اتنے بچے ہوں پھر جائے گا؟ نہیں، غریب اسیر آدمی بھی جائے گا، بے اولاد بھی جائے گا، بیٹوں اور بیٹیوں والا بھی جائے گا، ہر طرح کے آدمی جائیں گے۔ شرط یہ نہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان۔ تو یہاں بتایا گیا المال والبنون، یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے تفاخر کا یہ نظام ہے، تو لیکن تم دیکھ لو کہ اصل چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، اصل چیز ہے نیکی جو باقی رہنے والی ہے۔ نیکی سب سے بڑی چیز ہے۔ بھائی ہماری پوری انسانی تاریخ میں عظیم ترین ہستیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر بھی غربت چھائی رہی، غربت بھی دیکھی، دولت بھی دیکھی،
اور یہاں بنون کا ذکر ہے، آپ کے تو مثال بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، خود ہی لے لیے، بیٹے تو نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، لیکن والباقیات الصالحات، نیکیوں میں وہ اعلیٰ، فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی ضرورت محدود ہے، نیکیوں کی ضرورت طویل ہے، وہ تمہاری دنیا میں بھی معاون ہے، کام آئیں گی، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد حشر میں بھی۔ تو نیکیاں کے لیے ترسے گا نا انسان، کہے گا قال رب ارجعون، کہ بھائی پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ کیوں بھائی؟ لعلی اعمل صالحا، کہ میں کون سے عمل کروں؟ اعمال صالح کروں، فیما ترکتک اللہ، اور جو میں نے چھوڑے تھے تو سب سے زیادہ وہ کیا کہے گا؟ پیچھے بھیجے میں کما کے آتا ہوں، کہ فلاں کام رہا کہ نہیں، وہ ایک ہی دعویٰ کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ اعمال صالح۔ تو عزیز سامعین کرام یہ لازمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تائس عبد الدینار و درہم، ہلاک ہو بندہ وہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے، یعنی دولت کا پجاری کیا ہو؟ ہلاک ہو۔ ہمارے ہاں معاشرہ ہے نا کہ پاکستان میں اتنے بڑے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں، اور ہر طرح سے مثال یہاں پہ کوئی نہ کوئی پریشانی اور آفت ہمیں گھیرے ہی رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے بچائے رکھے۔ لیکن معاملات بھی ویسے ہیں بھئی، آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے یہ کرپشن کے واقعات دیکھ لیں، وہ 300 کوئی 65 پتن کتنے، وہ دوست نے بتایا کہ کھرب روپے کی انہوں نے مالی بدعنوانی کی ہے، جو گورنمنٹ نے یہ دیکھی ہے، کھربوں روپے کی، یعنی غریب ملک میں مالی بدعنوانی اتنی زیادہ ہے۔ اچھا یہ تو سرکاری سطح پر، تو باقی تجارتی معاملات دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انسان بیچارہ رزق حلال بھی بڑا اس کا مہمہ ہے۔ آج کے دور میں رزق حلال کمانا یہ بڑا جہاد ہے۔ لوگ 5 روپے کے لیے ایمان بیچ دیتے، 5 روپے کے لیے ایمان بیچنا، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جھوٹی قسمیں، بڑے بڑے دعوے کرنا، سارا کچھ کیوں؟ کیونکہ پیٹ بھر جائے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتوں سے نوازا وہ بھی باز نہیں ہوتے حرام کھانے سے۔ تو عزیز سامعین کرام یہ سارے معاملات ہمارے سامنے، اسی لیے پھر یہ ساری تکالیف آتی ہیں، سارے مسائل آتے ہیں کہ بھئی اس قوم کا جو مسئلہ ہے وہ رزق حرام ہے، عبادت کی طرف راغب نہ ہونا، انسانیت کی طرف راغب نہ ہونا، یہ کیا بنیادی وجوہ ہے؟ رزق ہے، گندے رزق ہے، حیوانیت ہے، اور پتہ نہیں مثال اپنے لیے جو ہے وہ کیا کیا کرے۔ آپ مثال یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شہید پہ بھی قرض معاف نہیں، تو یہ قرض بھی نہیں، یہ تو لوٹا ہوا ہے نا، یہ ایسا حرام ہے، رزق حرام ہے نا، دوسروں کا حق کھانا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قیامت والے دن حرام رزق کھانے والا کتنے لمبے حساب کا جواب دے، اسے شاید اس کو دنیا میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جب کسی کا حق کھا رہا ہوں تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ عزیز سامعین کرام یہ جو دنیا کی محبت ہے نا اس کی کچھ علامات بھی ہیں۔ جب بھی کوئی نیکی کا وقت ہوگا نا سست بن جائے گا، ٹانگیں، آنکھیں، نیند، ہاتھ، پورا جسم شال ہو جائے گا۔ یہ کرنی نیکی ہے جو اس کے لیے ہے، نیکی میں سستی، ہاں تفریح کے لیے ایکٹیو، پھر آپ کی جہاں مرضی لے جائیں، کوئی نہیں، مصروفیات سارا کچھ، تو وہ افراتفری ان معاملات میں چست۔ لیکن نیکی کا جب آئے گا وہ احساس ہوگا جو ہے نا، وہ پتہ چلے گا بھائی اس میں کوئی طاقت نہیں، تو اس لیے کوئی آمدنی ہوگی حرام اور مشکوک، اس میں وہ کوئی امتیاز نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو امتیاز یا فرق کرتے؟ کوئی نہیں، بس کہتے ہیں بس ہو، اور اسی وجہ سے پھر نیکی سے، اسلام سے دوری ہے، باطل پھیل رہا ہے اور صحیح بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا باطل کی کئی اقسام ہیں، ہم پیش کریں، لیکن وہ کوئی ان کو کوئی لاجک کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ عروج پر، کیونکہ اس کے لیے دلیل کی انہیں ضرورت ہی نہیں، بس دل کرتا ہے تو چلو مان لیں۔ عزیز سامعین کرام حب دنیا بھی کیا ہے؟ ایک خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ تو شاید وہ ساری زندگی جو ہے وہ فری نہ ہو۔ جو دنیا کا غلام بن جاتا ہے وہ وقت نکال تو وہ سوچتا رہتا ہے انشاءاللہ آگے سے بدلوں گا، آگے سے بدلوں گا اور بدلوں گا، اور پھر بدلتے بدلتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ موت کے منہ میں۔ اور اسلام میں بدلنے کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول ہے کہ جب آپ کو کسی بات کی سمجھ آ جائے اسی وقت بدل لیں بس، کیونکہ اگر آپ اس وقت نہ بدلے تو آپ نے اس توفیق کی کیا کی؟ بے حرمتی کی، پھر آپ ارادے کرتے رہیں گے یا رب عمل کے واسطے ایک اور عمر ہو عطا، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں گزر گئی، تو ارادے کرتا رہے گا اور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تیسری بڑی آفت ہے اور وہ ہے
جو نفاق، منافقت، کردار کی منافقت اور عمل کے اندر منافقت یہ کھڑی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں، منافقوں کو بھی کوئی ملک ہے بھائی، کسی کا جو ہے وہ قومی یا نیشنل فیتھ جو ہے وہ اسلام ہے، کسی کا عیسائیت ہے، کسی کا ہندوازم ہے، کسی کا سیکولرزم ہے، لیکن کوئی ہے ایسا جس کا قومی دین جو ہے نا منافقت ہو؟ کوئی نہیں۔ منافق پنپتا ہے اسلام کے دائرے میں، وہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام کے لبادے میں ہوتا ہے۔ قرآن کا اتنا بڑا اس کے بارے میں موقف ہے، فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ آگ، جہنم کے اندر آگ کے اس علاوہ میں ہوں گے جو سب سے نیچے ہو۔ یعنی منافق کو چھوٹا جرم نہیں، کیونکہ یہ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بار بار پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں کرنی مرضی، کام وہ کرنا ہے جس میں میرا فائدہ ہو دنیاوی، تو اس میں پھر آپ دیکھیں وہ صف اول پہ کھڑا ہوگا، چاہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، جس میں دیکھے گا کوئی قربانی دینی ہے تو معاملہ او پھر غیب۔ عزیز سامعین کرام، یہ آج کل ہمارا قومی شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات باری تعالیٰ اس کی آیت المنافق کی ثلاث، بھائی منافق کی تین نشانیاں، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اسی طرح وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنُ، اور خانہ، وَإِذَا تُؤْمِنُ خانہ، اور وہ کیا کرے کہ جب وہ کسی سے یہ امانت ہو تو امانت میں کیا کرے؟ خیانت، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت دیں تو کیا کرے؟ ہاں۔ آپ اس معاشرے میں دیکھیے کتنے لوگ اس کیٹیگری کے ہوں گے، تو یہ کس کی نشانی ہے بھائی؟ یہ کوئی آیت المسلم کا نہیں، یہ تو منافق کی نشانی ہے نا۔ تو کردار اتنا وہ مثال اندر راسخ ہو گئے۔ اس دنیا کا ایک اصول ہے، جو گناہ عام ہو جائے اسے گناہ نہیں سمجھے۔ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے اس کو کوئی بھی محسوس وہ گناہ ہی نہیں سمجھے۔ آج کے اس معاشرے میں ان گناہوں سے بچنا جہاد ہے۔ آج کے اس معاشرے میں جو نیکیاں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، معدوم کر دیے انہوں نے، وہ سنتیں، وہ احکامات الہیہ جس کو یہ آج یہ تصور دیتے ہیں آج کے دور میں کرنا ناممکن ہے یا مشکل ہے، پاسبل نہیں، تو ان کو زندہ کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو بھائی منافق وہ کیا ہے؟ اس کی زبان اور عمل کے اندر فاصلہ ہوتا ہے، زبان و عمل کے اندر فاصلہ، اور اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بھائی منافقت سے بھی بچا جائے۔ اب ہم نے تین عنوانوں پہ بات کی، ایمان کو کھانے والی آفات، پہلے شرک، حب دنیا، تیسرا نفاق، چوتھا بھی ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ خطرناک ہے اور وہ ہے غفلت۔ غفلت بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اور یہ بھی جو ہے ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے دین کا انجام کا، بس جی انشاءاللہ کریں گے، بس جی سدھریں گے، بس جی میں بندہ بن جاؤں گا، اور کہتے کہتے مر جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھے جتنی بار وہ دین کی بے قدری کرے گا تو مار بھی اتنی کھائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، بے قدرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں موت کے قریب کہ وہ توبہ توفیق بھی چھین لیتے۔ تو فرمایا بھلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ جو آدمی اپنے مالک خالق رازق کو بھلا دے، جس کے کرم سے ہر وقت وہ سانس لے رہا ہے، ساری نعمتیں اور رحمتیں وہ لے رہا ہے، اس کو بھلائے بیٹھے، تو اس سے بڑا نمک مردار کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی بے ضمیرہ ہے؟ فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، فرمایا کہ اگر تم نے یہ کیا تو پھر فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تمہیں پھر ہم خود کو بھلا دیں گے۔ پھر تمہارے پاس بڑا سامان ہوگا، ہر شہر میں گھر ہوں گے، لیکن سونے کے لیے وقت نہیں دیں گے تمہیں، بڑے تمہارے پاس کھانے ہوں گے لیکن کھانے کی ہم تمہیں توفیق نہ دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور پھر وہ ایسا جو ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دیں، وہ سو نہ سکے، مصروفیات ہیں جی، فلاں ہیں، یہ ہے، بھئی دو زندگی ابھی تمہاری ہوا نکلی ختم ہو جانا، نہ دنیا تمہارے کام آئے کہ وہ بس بیچارہ ہوتا ہے غلام آدمی۔ تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہ ہونا، اور نہ یہ فرمایا کہ وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ
بھئی یہ یاد رکھنا تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر، تو غفلت نہ ڈالیں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کر لیں، اچھا ٹھیک ہے سن لیا ہے ہوں بھی نکما، چلو خیر ہے بدلوں گا بس۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا میں سنے ہی نہ بس۔ ایک عجیب آدمی تھا، پتہ نہیں آپ زیادہ سنتے ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی دین کی بات نہ سنیں۔ یہ 2-3 بندوں سے میں نے بات سنی، کیوں نہ سنیں؟ کہتے ہیں دین کی بات سنیں گے نا تو پھر آپ کو جواب دیں گے، نہ سنیں گے تو نہ جواب دیں گے۔ کوئی آدمی اگر دین کی حقیقت کو نہ جانے تو کیا قیامت والے دن حساب نہیں دے گا؟ اگر وہ جاننے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے، اگر وہ سننا ہی نہ کہ سننی نہیں ہے تو پھر جو آدمی خود نہ سنے تو کیا قیامت والے دن وہ بچ جائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ تو کتنی بڑی منافقت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ بھائی سننا ہے تو بدلنے کی ہے نا چاہے، تو جو آدمی بدلنے کی نہیں ہے یہاں آپ دعوت کھانے ہیں، بھائی یہی ہے نا کہ میں سنوں میں اپنے آپ کو بدلوں، بس وہ تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ بدل لوں اپنے آپ کو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر سارا معاملہ بھی خراب ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین کرام، تو بھائی یہ غفلت سے بھی بچیں، نفاق سے بھی بچیں، شرک سے بھی بچیں، حب دنیا سے بچیں، اور جو چیز آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو وہی طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ وہ چاہے انسان کی اپنی خواہشیں ہو، عورت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یا وزارت کا نشہ ہو، یا شہرت کا نشہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شہرت کے لیے کتنے سٹنٹ کر رہے ہیں، اور وہ شہرت کے لیے کسی بھی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھئی ایک یہ ہے، اور ایک اور ہے مثال، وہ ہے مال حرام۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان بیچارہ بس دنیاوی نمود کے لیے کہتے ہیں آنے دو جو آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا کہ بھئی یہ آپ ہر چیز کھا جائیں۔ یہ سب سے بڑی بدعقلی ہے انسان کی۔ حلال بھی، حلال میں برکت ہے، حلال میں سکون ہے، حلال میں دین ہے، حلال میں نجات ہے، اور حلال کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ برکت والا دیتا ہے۔ بھئی آپ کے پاس زیادہ ہو لیکن بے برکت ہو، فائدہ ہے؟ تھوڑا ہو اور کافی ہو، اور ضروری نہیں کہ حلال کھانے سے آپ کو تھوڑا ملے گا، نہیں۔ آج تجارت کے جتنے کامیابی کے اصول ہیں وہ اسی پہ کھڑے ہیں۔ کسی کو ٹھگ کے آپ کتنا عرصہ کما کے کھا لیں گے، عزیز سامعین کرام اس کے اثرات بھی بڑے بھیانک ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ جل شانہ نے یہ ربا کو حرام کیا۔ یہ خرید و فروخت تجارت آپ کے لیے حلال ہے، لیکن ربا سود کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ پھر یہ نہیں جو غلط طریقوں سے رزق کماتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دوسرے حراموں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رزق حرام جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور اس وقت حساب دینا ہوگا جب وہ اس کا ادا بھی نہیں کر سکے گا۔ عزیز سامعین کرام یہ بھی لازمی ہے۔ اس کی سادہ مثال آپ دیکھیں کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایسا ہو کہ بھئی اس کے پاس اپنا ایک ریوڑ ہو اور جانور ہوں اس کے، اور اس کے پاس جو ہے نا وہ اس کا اتنا بڑا سسٹم ہو، 100-200 جو ہے وہ اس کی گائے بھینسیں کھڑی ہوں، بکریاں ہر شے ہوں، اور وہ خود کتے کا گوشت کھاتا ہو۔ اس سے زیادہ بد عقل کوئی ہے آدمی؟ انسان اگر غور سے سوچے نا اسے پتہ چل جائے کہ بھئی یار حلال تو مجھے کافی ہے، تو میں مفت کا حرام کیوں کر رہا ہوں؟ کیا فائدہ ہے؟ بھئی کوئی آدمی یہاں آج کا گوشت مہنگا ہے، 2000 روپے چلو کلو ہے، تو کوئی آدمی کہے میں نے پھر عقل مندی کی کتے کا گوشت پکڑ کے کھا لیا، تو بھئی یہ کوئی دنیا اسے کہے کہ تو عقل مندی کی ہے؟ تو جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، حلال وسائل دیے ہیں، تو حرام وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کو کیا کھانے کی ضرورت ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ یہ رزق میں آج دینداری کیوں نہیں ہے، فہم و فراست لوگوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ آج یہ اولادیں اور سارے معاملات کیوں بگڑے ہیں؟ یہ معاشرہ پورا کیوں تباہ ہے؟ اور یہ اجتماعی کیوں مسائل رہتے ہیں؟ بھئی یہ سوچ اور انکم ہی غلط ہے۔ اتنا بڑا مہمہ اور مسئلہ ہے، لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ بھائی آپ جمعہ پہ آئے بیٹھے ہیں، اگر آپ بغیر وضو آئے بیٹھے ہیں تو کیا پھر آپ کی نماز ہو جائے گی؟ یہ تو طہارت صغریٰ تھی نا، یا آپ کہیں نماز پڑھ لوں بعد میں وضو کر لوں گا، میرا ٹائم نہیں تھا، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ آپ کی طہارت صغریٰ سے اتنی بڑی عبادت نہیں ہوئی۔ یا آپ اللہ نہ کرے غسل کی حاجت تھی تو ایسے یہ تو توہین ہے، عبادت کی توہین ہے نا کہ انسان ناپاک ہو کے مسجد میں آ جائے نماز پڑھے، یا اس کا لباس جو ہے نا وہ پلید ہو اور وہ کہ صف اول پہ میں نے نماز پڑھی، تو یہ توہین ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو بھئی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وضو کے بغیر نماز نہ ہو، لیکن یہ حرام کھانے سے اللہ اکبر و تسبیحات یہ اثر کریں گے؟ کوئی اثر سے اثر نہیں کرنی۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہیں۔ بدقسمتی سے معاشرہ چونکہ اتنا زیادہ اب گر چکا ہے، وہ لوگ بتاتے نہیں ڈر سے، جس کو میں بتاؤں اکثر سے تو تنخواہ لیتے ہیں، کہتے ہیں ناراضی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ صاف بات ہے، جو آدمی گندا رزق آتا ہے کیا اس کی نماز ہوگی؟ ایک منٹ ہی آپ ایک منٹ فوکس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی بات پہ، ادھر خیال ادھر خیال ادھر خیال، تو یہ نتیجہ ہے۔ عزیز سامعین اکرام، ایمان کو کھانے والے 7 آفات میں 5 بیان کیے ہیں۔ ایک فسق و فجور تھی اور ایک تکبر تھی۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے حفاظت بھی اس کی قیمت اسی طرح کی جاتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اس کو قیمتی ہے تو اس کی حفاظت کرے۔ ٹکے ٹکے کی چیزوں کے لیے، خواہشوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچے نہ۔ اگر یہ بیچ دیا نا تو یہ جو چیز کما رہا ہے، جھوٹی عزت، دولت، یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا، آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔